تین صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ آپ کی بیٹیوں کے بھی نام ہیں اور آپ کی بہنوں کے بھی نام ہیں۔ جو بہنوں کے نام تھے وہ اپنے گھر میں رکھے، یہ نہیں آکھا کہ پرانے نہ ہو گئے تو نویں لے آئیے۔ ہمارا یہی مزاج ہے نا جی، ایسے محلے سے نہ نہیں ہونا چاہیے، باویں بے معنی ہی نام ہوئے جی، کوئی اس کا کوئی معنی اسلامی ہو ہی نہ، لیکن ساڈے محلے جی فلانی کڑی دا ہے نا، ایسا نہیں رکھنا، اساں تے کوئی اور ہی رکھنا ہے جہاں معنی کوئی غیر کسی طریقے نال ہوئے۔ لیکن نہیں، سیدہ پاک نے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو بتایا، سنو کہ نام کوئی بھی پرانا نہیں ہوتا، بلکہ نام کی تاثیر اپنے اپنے مقام پہ ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے اپنی شہزادی سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور پاک ان کے نکاح کے بعد یہ اپنے گھر میں رخصت ہو گئی، اور رخصتی کے بعد سیدہ پاک کبھی بھی ایک رات بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آ کے نہیں رہی، بلکہ ہر رات اپنے شوہر نامدار کے گھر میں ہی رہتی۔ اگرچہ گھر قریب قریب ہے، کوئی دور نہیں، کوئی ایک محلہ گجرات کا ہو، ایک منڈی باؤدین کا ہو، نہیں، ایک ہی جگہ پہ شہر میں گھر قریب، لیکن ہر رات اپنے گھر میں رہتی۔ اور آخری وقت سرکار دو عالم علیہ السلام آخری وقت سے پہلے جب حضور ان کے یہاں جاتے، سیدہ پاک کھڑی ہو جاتی، رحمت عالم کا استقبال کرتی، حضور سر پر ہاتھ رکھتے، اپنی بیٹی کو پیشانی پہ بوسہ دیتے، پھر حضور پاک ان کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ منہ مبارک کے قریب کر کے بوسہ لے لیتے۔ سیدہ پاک اپنی جگہ خالی کرتی، حضور اپنی بیٹی کی جگہ پہ بیٹھ جاتے۔ پر جب یہ آتی، رحمت عالم اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، رحمت عالم کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ یہ محبتوں کے عجیب انداز نرالے اور یہ الفتوں کا نرالا زمانہ۔ وقت گزرتا گیا، آج سفر کا مہینہ، رحمت عالم کی طبیعت پاک کچھ علیل ہوئی تو حضرت خاتون جنت کو محسوس ہونے لگا کہ ابا جی کی طبیعت بتقاضائے بشریت اور وعدہ خدا بندی پورا ہونے والا ہے۔ حضور کے قریب قریب رہتی۔ آخری ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم کے بہت زیادہ قریب حضرت فاطمہ ہوتی، یا سب سے زیادہ میں حضور کے قریب ہوتی۔ آخری جو گھڑیاں ہیں سرکار کے زندگی کے آخری دن اور مہینے، ان میں سب سے قریب حضرت عائشہ صدیقہ یا پھر حضرت فاطمہ زہرا ہیں، پر ان سے بھی بڑھ کے عائشہ صدیقہ حضور کے کمبل شریف میں سرکار کے ساتھ لیٹ جاتی، اور وہ ایک خاص سلسلہ تھا۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس ہیں، رحمت عالم نے کان میں ایک بات کی تو حضرت خاتون جنت رونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ حضور باتیں ارشاد فرما رہے تھے، پھر کان میں بات کی، سننے کے بعد خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا۔ جب خاتون جنت روئی نا تو رحمت عالم نے پھر دوسری بار کان میں بات فرمائی تو خاتون جنت مسکرانے لگی۔ فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی لمحے میں دو کیفیات، یہ کیا منظر ہے کہ پہلے روتی ہیں پھر مسکراتی ہیں۔ سوال کر لیا تو سب سرکار نے منع کیا کہ میری زندگی میں نہ بتانا، فاطمہ اس کو راز رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ جناب بتاؤ وہ کون سا راز ہے؟ تمہارا راز پھر راز ہی ہوتا ہے، وہ بتایا نہیں جاتا، نہ بتایا۔ وقت گزرتا گیا، جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد سیدہ پاک نے پھر سوال کیا، کہا ہاں اب بتانے کا ٹائم آ گیا ہے، سنو۔ جب سرکار نے میرے پہلے کان میں ارشاد فرمایا تو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، غم نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، سر ننگا نہ کرنا، ہائے وائے سینہ کو بھی نہ کرنا، شور تماشا نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، صبر کا دامن ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ مجھے اللہ نے پیغام دے دیا، اختیار دے دیا، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، کچھ وقت کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میں اس جہان کو دوسرے جہان میں منتقل ہو جاؤں گا اور دنیا چھوڑ کے آخرت کے سفر باندھنے والا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ تو بیٹی کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگے۔ جب آنسو دیکھے، بے قراری کی کیفیت دیکھی تو رحمت عالم نے فرمایا سنو، غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کے ملو گی۔
بس یہ خبر سننا تھی، میرے سارے غم جدا ہو گئے، دور ہو گئے کہ اگر حضور جا رہے ہیں، داغ مفارقت دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ساتھ ہی بشارت بھی دے رہے ہیں کہ غم نہ کر، میرے پاس جلدی ہی تم آ جاؤ گی۔ پھر 3 ربیع الاول کو رحمت عالم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پورے 6 مہینے کے بعد رمضان شریف کا 3را روزہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا اس دنیا سے تشریف لے گئی، انتقال ہو گیا۔ وقت انتقال وصیتیں فرمائیں، پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو ارشاد کیا کہ مجھے عام کوئی عورت مجھے غسل نہ دے، میرے غسل کے لیے حضرت ام ایمن آنی چاہیے اور آسماء بنت امیس آنی چاہیے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا، آسماء بنت امیس یہ کس کا نام ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا نام ہے۔ ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر ہیں، ان کی امی کا نام ہے، اور یہ پھر آئیں، انہوں نے خاتون جنت کو غسل دیا۔ رات کی تاریکی میں نماز جنازہ، شرم و حیا کی ملکہ اور پیکر صدق و صفا کا جنازہ تیار ہوا، اور میں کہتا ہوں اٹھانے والے بظاہر تو صحابہ تھے لیکن فرشتے قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ جنازہ، اللہ اکبر، خاتون جنت کے نکاح میں جو فرشتے شامل ہوئے، مفتی صاحب نے لکھا ہے 40,000 فرشتہ حضرت خاتون جنت کے نکاح میں شامل ہوئے۔ 40,000 فرشتہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ اور آج خاتون جنت کی رخصتی ہے، دنیا سے جا رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں ہودج بنا کے آپ کے جنازے میں پردہ ڈال کے آپ کو جنازہ اٹھایا گیا، اور جنازہ گاہ میں جنازہ رکھا گیا تو حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے۔ اب سوال ہوا کہ جنازہ کون پڑھائے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بے شک شوہر ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے، پر چونکہ ہمارا فیصلہ ہے، خلیفہ اول امیر المومنین جانشین رسول کریم ابو بکر صدیق ہیں، میں اپنا حق ان کو دیتا ہوں۔ میری زوجہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھا۔ جناب ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھا دیا، پھر دعائے برکت کر دی گئی، اور جتنے پڑھنے والے تھے ان کے کیا مقدر، کیا ان کا نصیب، کیا ان کا رتبہ۔ کچھ جنازے ہوتے ہیں ایسے کہ پڑھنے والے جاتے ہیں تو جس کا پڑھے اس کا کام بن جاتا ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھنے جائیں ان کا اپنا کام سنور جاتا ہے۔ گجرات میں 2002 میں ایک آدمی فوت ہوئے جن کا نام مرشد کریم عارف باللہ حضرت مولانا محمد عارف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹکی میں آپ نے وصال جمعے کے روز 27 رجب صبح 10 بجے آپ کا وصال ہوا۔ کم سالی میں جنازہ ہوا، گجرات شہر کے سارے علماء، سارے پیر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا جو نہیں جاتے تھے وہ بھی وہاں پہنچے۔ حضرت صاحبزادہ حجت الاسلام حضرت فقیہ اثر جناب صاحبزادہ پیر محمد بشیر الدین صاحب معظمی بنفس نفیس وہاں تشریف فرما، صاحبزادہ غلام بشیر، سارے بڑے بڑے پیر آئے ہوئے تھے۔ ایک پیر صاحب سے میں نے کہا جناب آپ تو نہیں جاتے، کہنے لگے چپ کر جاؤ، یہ جنازہ وہ نہیں، یہ خاص جنازہ ہے، یہ خاص جنازہ ہے۔ اس جنازے میں آنے والے جو آئیں گے اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو حضرت خاتون جنت کا جنہوں نے جنازہ پڑھا، اب مجھے بتاؤ کہ اگر آج بھی کسی اللہ کے نیک بندے کا جنازہ پڑھنے کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے تو پھر سنو، جن صحابہ نے خاتون جنت کا جنازہ پڑھا اور جس شخص نے خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا، ابھی بھی ان کے بارے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں صاحب، وہ تو ان پر راضی رہے اور سیدہ پاک ان پر راضی گئی ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کا صدقہ ہماری خیر فرمائے۔ میں نے مختصر خاکہ چلتے چلتے، اب میں چاہتا تو وہ سیرا جو مفتی احمد یار خان نے، لیکن وقت ختم ہو گیا، بہت زیادہ ٹائم 40 منٹ ہو گئے۔ اللہ پاک سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے بچوں کا صدقہ ہمارے بچوں کی خیر فرمائے۔